فرماتے ہیں ہر ایک کا تحفہ قبول مت کیا کرو. فاروق اعظم کا کیا فرمانے؟ لوگ گفٹ دینا سب کا تحفہ مت لیا کرو، کیونکہ بعض تحفے تائیں خفیہ رشوت ہوتے ہیں، جس نے دیا لے لیا. بھائی نہیں معلوم ہے تو چلو ٹھیک ہے، معلوم ہے سود کا دھندا ہے پھر بھی لے رہے تحفہ، شراب کا دھندا ہے لے رہے تحفہ، بھنگ کا دھندا ہے، چرس کا دھندا ہے لے رہے تحفہ، حرام کاروبار ہے لے رہے تحفہ. انکار کریں. 4 لوگ انکار کریں گے ذلیل ہوں گے تو لوگ حرام کاروبار چھوڑیں گے. ان کی دعوتوں میں مت جاؤ، ان کی شادیوں میں مت جاؤ. حرام کاروبار کرنے والوں کے مجرموں کا بائیکاٹ کرو. آپ کہیں گے مولانا وہ ہمارا دشمن بنے گا. میں نے کہا اگر اللہ کی دوستی ملتی ہے ان کی دشمنی پر تو بہت سستا سودا ہے. اگر لوگوں کو دشمن بنانے کا آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو حسینی کہنا چھوڑ دو. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت شربت اور کھچڑے کا نام نہیں ہے، باطل کے خلاف اکیلے ڈٹنے کا نام ہے. حسین پاک نے کسی کی پرواہ نہیں کی، مگر افسوس ہے شادیوں میں ڈھول بج رہے ہیں، نہیں مولانا جانا ہی پڑے گا نا کیونکہ رشتہ داری نبھانا ہے. بندے سے رشتہ نبھانے کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے، بندوں سے رشتہ نبھانے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر کیا دین ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر نے حق کہا تو کوئی عمر کا دوست نہیں بنا. حق کی وجہ سے لوگ عمر کے دوست زیادہ نہ بن سکے، لیکن اللہ نے انعام یہ دیا کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا. اس لیے حق پہ رہو. جو حرام کام کرتے سمجھاؤ، نہیں کرتے ان کو چھوڑو. بلکہ آج کل شرابی لوگ بھی آتے ہیں، ہم ان کو آؤ سیٹ بیٹھو، آؤ فونا بیٹھو، داماد بیٹھو، یہ بیٹھو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی وہ اس کو عزت سے بٹھا رہا ہے، شرابی کو، نشہ کرنے والے کو. آقا فرماتے ہیں شرابی کو عزت سے اپنی محفل میں جس نے بٹھایا، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. اندھا اٹھے گا وہ قیامت کے دن. یہ جو ہم سب جرائم کرنے والوں کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ہمارا یہ سب بگاڑا ہو رہا ہے. اگر ہم سب پہ اسٹینڈ لے لیں نا تو یقیناً لوگ سدھریں گے. تو بہرحال دیکھو غوث پاک، ہم لوگ کہتے ہیں مولانا اخلاق اخلاق. میں کہتا ہوں اللہ نے جتنا کہا اتنا ہی اخلاق ہے، اس سے بڑھ کر بھی اخلاق نہیں، اس سے کم بھی اخلاق نہیں. یہ شان ہے مومن کی. تو جو حرام کام کرتے ہیں معلوم ہے نا ان کی دعوتوں میں نہ ان کے نذرانوں میں کہیں نہیں. غوث پاک کی نیاز کے نام پہ بلائے تو بھی مت جاؤ، غریب نواز کی نیاز کے نام پہ بھی بلاؤ، حرام پیسوں سے کر رہے مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے غوث پاک غریب نواز کو اس کے حرام ناپاک پیسوں کی ضرورت نہیں کہتے. وہ لوگ تو جنت کی بہاروں میں، یہ کرے بھی تو کیا، نہیں کرے بھی تو کیا. سچائی پہ رہو. ایک دن بادشاہ وقت آیا. اب توجہ کرنا غوث پاک کیا ہے. قادریت اس کا نام ہے، سچائی، صداقت، حقانیت پہ ڈٹنا، باطل کے خلاف ڈٹنا. لوگ ایسے ہی سدھرتے ہیں. بادشاہ آیا. اب بادشاہ لوگ تو کتنے چاپلوس رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے. بڑے لوگوں کو نذرانہ دے کر، تحفے تحائف دے کر کے لوگ اپنی طرف کرتے ہیں. جیسے آج کل جب الیکشن ہوتا ہے تو دیندار لوگوں کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے. 5 سال تک کے مسجد کے امام، علماء، کسی کی کوئی الیکشن آئے گا تو لوگ امیدوار لوگ آ کر کے سلام، دعا، حضرات آپ تو صرف سر پہ ہاتھ رکھ دو، بس آپ تو صرف سر پہ ہاتھ رکھ دو. سر پہ ہاتھ رکھا، فوٹو وائرل کر دیا، حضرت نے میری تائید کر دی. ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے حق کو ہے وہ بھی. ایک آدمی آیا، امیدوار تھا الیکشن میں، کہا حضرت میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو. فرمایا کیوں؟ کہا اگر آپ ہاتھ رکھ دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور فرمایا بیٹا اگر میرے ہاتھ میں اتنی تاثیر ہوتی تو میں تیرے سر پہ کیوں رکھتا، اپنی سر پہ کیوں نہیں رکھ لیتا. بہت بڑے بزرگ ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، بڑے عظیم مفسر قرآن ہیں. بزرگ لوگ کی بزرگوں کی باتیں ہوتی تو لوگ کے الیکشن میں دب کرتے ہیں. اب دیندار بولے والے بیچارے لوگ پھر وہ ان کا مس یوز ہو جاتا ہے. تو بات ہو غوث پاک کے پاس بادشاہ آیا، ایک تشت لے کے مست کپڑا ڈھانپ کے آیا تو کہا حضور یہ نذرانہ ہے. غوث پاک نے فرمایا لے جا، مجھے نہیں چاہیے. اس کی وجہ بتاؤں. غوث پاک خود بھی بہت مالدار تھے. پہلی عمر کا حصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ پتیاں کھانے کا اور صرف لنگی پہ رہنے کا. لیکن جب بعد میں اللہ نے تجارت ان کی ایسی برکت دی، کئی ملکوں میں تجارت چلتی تھی اور پھر ان دنوں وہ روزانہ نیا کپڑا پہنتے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں آتا تھا.
آج نیا پہنا مہنگا، کل اسی کو کسی غریب کو پہنا دیا، روزانہ نئے جوتے، اسی لیے کہتے تھے بہت مر بھر کے یہ کفن ملا ہے، نیا کفن مرنے کے بعد ہی ملتا ہے، کہا روزانہ نیا اس لیے پہنتا ہوں کہ بہت مر مر کے جیا ہوں، اس لیے نیا پہنتا ہوں۔ ہمیں یہی سب یاد ہے، وہ پہلے والا ہم بھول جاتے، پہلے والا بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو، نیا پہنتے تھے روزانہ، بہت مالدار تھے، کئی ملکوں میں تجارت چلی، اور تاجر کیسے؟ ہماری طرح نہیں چندی چور، نہیں ایسے نہیں۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، کسی نے کان میں کچھ کہا، کہا الحمدللہ، پھر دھیرے سے آگے کہا کچھ کہا الحمدللہ، تقریر ختم ہوئی، کہا یہ کان میں کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ پہلی بار آگے کہا حضرت جو تجارت کے لیے قافلہ بھیجا تھا نا تو سارا مال ڈوب گیا۔ کیا ہو گیا؟ پورا مال ڈوب گیا سب۔ بولو اگر اللہ نہ کرے ہمیں آگے کوئی ایسی خبر دے تو تقریر میں موڈ ہی خراب ہو جائے، عنوان کہاں کا کہاں چلا جائے، صحیح ہے؟ لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ۔ پھر بعد کا حضرت وہ اپنا مال نہیں تھا، وہ غلط خبر آئی تھی، وہ دوسروں کا تھا، اپنا تو بہت مال لے کے آ رہے، کہا الحمدللہ۔ اس میں حضور ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ اور منافع میں بھی الحمدللہ۔ فرمایا ہاں عبد القادر کا ہے کیا، سب تو یار کا ہے، سب تو یار کا ہے، خدا کا دیا ہوا ہے، دیا تو بھی الحمدللہ، لیا تو بھی الحمدللہ، اپنا ہے کیا؟ یہ ایسے تاجر تھے، یہ ایسے تاجر تھے۔ تو سرکار غوث اعظم کو تحفہ، یہ لیجیے تحفہ۔ اب بولیں گے اخلاق کہاں گئے؟ کہ حرام کرنے والوں کے ساتھ یہی اخلاق ہے، یہی دین ہے اپنا، جو نہیں سدھرتے ان کے لیے دین یہی ہے، پر لے جا میں نہیں لیتا۔ اگر ایک کو ایسے بھگائیں گے تو چار کو خود ہی عبرت ہوگی، بہت بے عزتی ہوگی، ہے نا؟ اسی سے لوگ سدھر، لیکن ایسے نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہٹا لے، سب سے بدتمیزی نہیں کریں، لیکن آپ بھی تو اس منزل پر رہو۔ غوث پاک کہتے ہیں دو چیزوں میں مجھے ترقی دی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کھایا۔ اب ہم خود ہی حرام کھا کر کے لوگوں کو حرام سے منع کریں گے تو لوگ کہیں گے تیرا منہ دیکھا ہی نہیں ہے، نہیں ہوگا نا؟ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں ہمارے امام صاحب جھوٹ بولتے ہیں حضرت، پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتے ہیں تو پڑھ لینا، نہیں تجھ سے کم بولتے ہیں تو اچھی ہے نا پھر تجھ سے۔ یہ حالات ہیں آج کے، یہ حالات ہیں، تو تم سے زیادہ بگڑا ہوا ہے میرے بھائی، آج تم اس سے کیا لوگ اپنے من کی مرادیں پوچھنے کے لیے ہم لوگوں سے آتے ہیں، بس یہ بول دے امین القادری کہ نماز نہیں ہوتی، پھر بعد میں جا کے بولیں گے حضرت نے تو بول کے لگا دیا فتنہ پورے گاؤں میں۔ تو میں نے اسی لیے کہا، حالانکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں بتاتے یہ بات، ورنہ لوگ سنیں گے تو بولیں گے یہ کیا بات نہیں، لیکن اس کو وہی جواب اس وقت مناسب تھا، ہاں وہی تھا، ورنہ وہ فتنہ کرتا۔ تو بادشاہ کو کہا لے جا، میں نہیں لیتا۔ حضور لے لیں، بڑی محبت سے لایا ہوں، کپڑا ہٹایا، دونوں تھیلی لی اور تھیلی لے کر کے اس کو یوں نچوڑا، اور نچوڑا تو اس سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے، میں تجھے سدھارنا چاہتا ہوں، حلال کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور تو مجھے حرام مال دیتا ہے۔ یہ لوگوں کا خون چوس چوس کے لایا ہے اور میرے پاس نذرانے کے طور پہ دینا چاہتا ہے۔ فرمایا بادشاہ اگر مجھے نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو اتنا نچوڑتا اور اس سے اتنا کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا، لیکن مجھے نسبت رسول کا خیال ہے، اس لیے اسی بس کرتا ہوں، آئندہ یہ حرام میرے پاس لے کے مت آنا۔ یہ سرکار غوث اعظم تھے۔ مسلمانوں آؤ اسی فکر پر، اسی طریقے پر، اسی راستے پہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔